حسن عسکری صاحب، ایک اور الزام پاکستان پر 17 فوجیوں کی ہلاکت کا، بھارتی جو 17 فوجی ہلاک ہو گئے، اور ایسے موقع پر جب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا چکے ہیں، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے پاکستان میں آواز اٹھانی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت مچائی بھارت نے، اور الٹا پاکستان پر الزام ڈال دیا گیا. کیا کہ واقعی کوشش ہے اس بربریت اور ظلم پر سے آواز ختم کرنے کی؟ دیکھیں، اس واقعے کی ٹائمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے، جس کا آپ نے بڑا واضح طور پہ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو وہاں جدوجہد ہو رہی ہے نوجوانوں کی، جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم سے لنک کر دیا جائے. کبھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اصل میں ان کے اصل سپانسر جو ہیں پاکستان کی چند تنظیمیں ہیں وہ ان کو شے دے رہے ہیں. کبھی کوشش یہ کی گئی کہ ان کو داعش سے لنک کر دیا جائے، وہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ یہ نوجوانوں کی ایک جینون ڈومیسٹک موومنٹ ہے. اب یہ ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اب پھر ٹیررزم کے لیبل میں جو ہے اس موومنٹ کا تذکرہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کسی طرح چھپانا چاہتے ہیں. اور ایک بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو صبح جو معاملہ ہوا ہے ختم نہیں ہوا تھا، یعنی واقعے کو رپورٹ ہوئے بے انڈین ٹی وی پہ یا میڈیا میں 2 گھنٹے ہوئے تھے. ابھی موپنگ آپریشن چل رہا تھا کہ انہوں نے تفصیل دینی شروع کر دی. ذرا سنیے کیا تفصیل انہوں نے جو یہ ٹی وی پہ دی ہے، جس کو بعد میں حکومت میڈیا جو دے رہا تھا کہ جناب وہ 4 آدمیوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی، وہ اندر آئے اور آ کر وہ پہلے وہاں گھومتے رہے. اچھا گھومتے رہے، اور 2 گھنٹوں میں انویسٹیگیشن ہو گئی. دیکھیں وہ تو 2 گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتی، کہانی پہلے سے بنی ہوئی تھی کہ وہ گھومتے رہے. پھر انہوں نے دیوار کراس کی اور اندر جا کے یہ کارروائی کر دی. سوال یہ ہے کہ یہ اتنا فورٹیفائیڈ علاقہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ آپ کے وہاں فینس بنا ہوا ہے، اور فینس کا حال یہ ہے کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، رات کو لائٹیں چلتی ہیں، مانیٹر انڈین آرمی اس کو کرتی ہے. پھر سب سے بڑا جوک یہ ہے کہ بات یہ بہت صبح کی تھی. صبح کے وقت یہ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے گھومتے پھرتے رہے تو وہ سیکیورٹی، انڈیا کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ یا تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا سیکیورٹی وہاں نہیں تھی. تو یہ سب انہوں نے اس کو کہانی کو بلڈ کیا ہے الزام دینے کے لیے، بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے within 2 hours یہ سٹوری نکال دیتے ہیں. صحیح. ظفر ہلالی صاحب، کیا پروپیگنڈا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اس کہانی کو سامنے لے کے آنے کا، پاکستان پر ملبہ ڈالنے کا، پاکستان پر الزام لگانے کا، تاکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں بلوچستان میں بھارتی مداخلت کی، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کی بات ہی نہ کر پائیں؟ شازیہ، یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے نواز شریف صاحب کو، اگر ان کے پاس تھوڑا سا امیجنیشن ہے تو وہ بڑا اچھا موقع اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ تو اتفاقاً وہ ادھر پہنچ گئے ہیں نا جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے. اب ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ سپیچ کو ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ موقع کو. اور میں کہتا ہوں یہ بڑا زبردستی تاریخی سپیچ ہونا چاہیے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے UN جنرل اسمبلی کو کہ میں آپ لوگوں سے اس موقع پہ اس وقت کہتا ہوں، آفر کر رہا ہوں، کمٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، یا UN جنرل اسمبلی کے ممبر سے یا آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر سے، سب لوگ ایک آدمی ریپرزینٹ کریں اور چلیں جائیں، آزاد کشمیر جائیں اور ادھر جائیں اور انویسٹیگیٹ کریں. نمبر 1. دوسری بات، یہ لائن آف کنٹرول میں جو یہ ہوا ہے اس کو بھی مہربانی سے انویسٹیگیٹ کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ریکمنڈیشنز اور انویسٹیگیشنز پہ عمل کروں گا. I want to commit my country کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اگر ہندوستان بھی کہے آ کے ایک پرومس دے کہ وہ عمل کریں گے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ہم بتانے لوگوں کو کہ بھائی our hearts are clean. مگر دیکھیے، بڑی زبردست سجیشن ہے، لیکن یہ پرائم منسٹر تک پہنچائیں کیسے؟ یہ پرائم منسٹر، خیر دعا کریں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے، پاکستان میں نہیں ہوتے جب دیکھتے، اب کیا دیکھیں گے وہ جو ہے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں مہربانی سے کہ ہندوستان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. وہ آپ کو عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اندھا کرتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، اور پھر تقریر کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہیں ہے ہمیں کوئی ریاکٹ کرنے اس بات پہ.
दे मस्ट बी मैड ना, ये पागल होंगे ना। जेटली उनका एक मिनिस्टर है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा। भाई पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे, बर्बरियत आप कर रहे हैं और पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे। और हमारे इधर भी लोग होते हैं, हमारे दोस्ते कल एक प्रोग्राम पे था, कहते हैं कोई हर आदमी आपसे खफा है, आपके हमसाये मुल्क आपसे खफा है। उनको पूछो कौन से हमसाये मुल्क हमारे से खफा है और क्यों खफा है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान नहीं बनना चाहता था, अफगानिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तान शुड नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, वाहिद मुल्क जो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ वोट किया। खुदा के लिए इन लोगों की दोस्ती आप हासिल करना चाहते, इम्पॉसिबल। सही। देखिए इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो हिंदुस्तान ने स्टोरी चलाई है इस वाक़े की, वो क्रेडिबल स्टोरी नहीं है। वो उसकी जो गलत बातें हैं वो एक्सपोज हो सकती हैं। और हलाली साहब की तजवीज़ अच्छी तजवीज़ है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनाए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये तजवीज़ दे दें। हाँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर मिशन लीगली मौजूद है पाकिस्तान में, तो वो ऑपरेट करता है, पाकिस्तान के कश्मीर भी जा सकता है। हिंदुस्तान ने उसके ऑपरेशन को रोका हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन दोबारा उस मिशन से कह सकती है कि वो हिंदुस्तान की तरफ जाके भी, पाकिस्तान की तरफ जाके भी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की जो रिपीटेड शिकायत हिंदुस्तान करता रहता है उसको जाके चेक करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और जो रिपोर्ट यूएन दे उसको दोनों मुल्क रिस्पेक्ट करें, दोनों मुल्क उसको इम्प्लीमेंट करें, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। हसन अस्करी साहब, एक आपको भी याद होगा 13 दिसंबर 2001 को जब भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, सारी फोर्सेस उनके बॉर्डर पर आ गई थी। क्या इस बार भी ऐसा कोई खतरा? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो 13 दिसंबर 2001 के बाद और सारे रिलेशनशिप सस्पेंड हो गए थे। इस वक्त भी गालिबन हिंदुस्तान इस वक्त मूड में था कि वो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करे, लेकिन मोबिलाइजेशन इसलिए नहीं की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है, क्योंकि अगर वो ट्रूप्स मूव करते हैं तो ये बात एक्सपोज हो जाती कि हिंदुस्तान ने ट्रूप्स मूव किए हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इस पे शदीद एतराज़ होता, हिंदुस्तान का केस ज़ीरो हो जाता। तो इस दबाव की वजह से हिंदुस्तान ने उस किस्म का पोस्चर अडॉप्ट नहीं किया, वरना जो बयानात आए हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है जिसकी तरफ हिलाली साहब ने भी रेफ़र किया है, और ये कहा है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से आइसोलेट कर दिया जाए। इतनी बड़ी बात जो कही है, वो आइसोलेट खुद इंडिया करने की कोशिश करता, लेकिन हमने 2002 में देखा कि जो कोर्सिव डिप्लोमेसी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की वो फेल हुई। अक्टूबर 2002 को वहाँ के उस वक्त के वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब ने खुद फोर्सेस को विड्रॉ करने का फ़ैसला किया, यूनिलैटरल फ़ैसला था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी विड्रॉ कर लिया। तो कोर्सिव डिप्लोमेसी बार बार हिंदुस्तान की फेल हुई है, वो नाकाम रहेगी। बेहतरीन हल ये है कि जितने भी मुतनाज़ अमूर हैं उन पे गुफ्तो शनीद की जाए, और अग्रेसिव स्टाइल जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है, वो अग्रेसिव स्टाइल जब तक तब्दील नहीं होगा, जब तक मोदी साहब इसी स्टाइल में रहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई बामाने डायलॉग नहीं हो सकता। ऐसे मामलात पर पाकिस्तान पूरी दुनिया की हिमायत कैसे हासिल कर सकता है, कैसे अपनी लॉबी को? देखिए उसकी वजह यह है कि पहले तो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको बड़ा क्लियर होना है कि इंडिया की तरफ रवैया क्या है। हमारा जो तरीकाकार है, हिंदुस्तान एक बयान दाग देता है, हुकूमत जो है वो चुपचाप बैठी रहती है, फिर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारे फॉरेन ऑफिस को होश आता है, फिर वो एक हल्का सा बयान दे देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक चीज़ें जो है ना, ख्वाहिश अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर की कुछ भी ख्वाहिश हो, बिजनेस की ख्वाहिश हो, अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश हो, लेकिन मुल्क की मफाद पे तरजीह नहीं दूंगी। बिल्कुल, बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का डायलॉग मोदी साहब की हुकूमत के रवैये की वजह से नहीं हो सकता। पाकिस्तान को यही बात जो है इंटरनेशनली उठानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर का मसला भी अब उठाना शुरू किया है, यानी इससे पहले हमारे फॉरेन ऑफिस को सांप सूंघा हुआ था, अब जाके थोड़ी सी होश आई है, अब काफ़ी एक्टिव। लेकिन बात यह हिलाली साहब, जनरल असेंबली के फोरम पर कश्मीर का मसला उठाने के बाद क्या भारत होश के नाखून लेगा? बिल्कुल, देखिए ये डजंट मैटर अगर भारत ये करे या ना करे। मैं 2-3 दफे एक प्राइम मिनिस्टर के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गया, बड़ा उधर मौका मिलता है सब वर्ल्ड लीडर्स से मिलने, और खास तौर वो वर्ल्ड लीडर्स जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। और देखिए 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस में बहुत सी चीजें होते हैं और बहुत सी चीजें आप कह सकते हैं।
میرا تو اپنا خیال ہے کہ ایک اور تقریر اسی تقریر میں جدھر وہ آفر کرتے ہیں کہ پاکستان will accept if India accepts any recommendation جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے انویسٹیگیٹو مشن سے، ایک اور چیز ان کو کہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف وائلیشن ہو ہماری ٹیریٹری کا یا ایئر اسپیس جو بھی ہو، تو پھر ہم اپنی پوری زور سے یہ کریں گے۔ اور دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اب آپ ہر وقت کہتے، شاید ہر وقت نہیں کہتی ہیں، سوری، کبھی کبھی میں آپ کے ساتھ انفیئر ہو جاتا ہوں۔ آپ نے کبھی کبھی کہا ہے کہ میں جب کہتا ہوں یہ وہ میں کچھ ایکسٹریم ہوتا ہوں۔ ایک انڈین جرنلسٹ نے لکھا ہے اور آج میں نے پڑھا ہے 8 سیکنڈ لگتے ہیں جی، 8 سیکنڈ ٹو فائر اے راکٹ، اور 8 منٹ لگتا ہے وہ راکٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹینیشن۔ اور جب خواجہ آصف کو پوچھے گیا، اور مجھے آج انڈیا ٹی وی نے یہ مجھے پوچھا، جب خواجہ آصف کو پوچھا گیا کہ آپ جو ویپنز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ان کو امپلائمنٹ کرنے، ڈپلوائے کرنے کے لیے استعمال کرنے پہ، اس نے کہا یس۔ اور وہ پہلے چیز جو مجھے اس نے پوچھا، میں وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا، کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا واٹ ڈیڈ مائی منسٹر سے؟ تو اس نے کہا یس۔ تو پھر میں نے کہا آر یو ڈیف؟ کیا تم بہرے ہو؟ تم سنا نہیں کیا؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ بھی وتھ کنوکشن، اس لیے میں نہیں رہنا چاہتا ہوں اس دنیا میں اگر ہندوستان کے غلام ہم بن کے رہیں۔ لیکن یہ سولوشن نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہندوستان اسی قسم کے پریشر کو قائم رکھتا ہے پاکستان پہ، تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا پاکستان کو اسی طرح فرملی اس کا جواب دینا ضروری ہے، تاکہ جس طرح گفتگو ہوگی اسی طرح اس کا جواب آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپشن ضرور کھلا رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ریزنیبل انداز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے گفتگو ممکن ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ گفتگو کے آپشن کو کھلا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔